نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف سے دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے، ان کو بلاتے ہوئے، ان کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بات تو ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محبت سے بڑے پیار سے بڑی الفت سے کئی جگہ انہی الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ جب نماز کا معاملہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ جب روزے کا معاملہ آئے تو پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور جب جہاد کا ذکر آئے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ پھر اسی طرح اور کوئی ذکر آئے پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ پھر اور کوئی ذکر آئے مسلمانوں کا، حج کا ذکر آئے پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اسی طرح قربانی کا ذکر آئے پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے لیے قربانی بھی ہے، تمہارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یا ایھا الذین کی لائن ہی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ہمیں تو اللہ نے بڑا یاد کیا اور ہمیں معلوم بھی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن گدھے کے بچوں کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں علم کی ایک ہوا لگی، علم نہیں ہے جہل، بالکل اجاڑ، علم کی ہوا لگی، اس ہوا لگنے پہ رسول بن بیٹھا۔ علم کی ہوا لگی، جہل ہے جہل، ہم تو کہتے ہیں ہوا بھی نہیں لگی، چلو کہہ لیتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہی گندی ہوا لگی، جس سے وہ اس سے گندی ہوا بھی برداشت نہ ہوئی اور نبی بن بیٹھا۔ اور علم کی اپنے آپ کو بلندیوں میں سمجھنے لگا، علم کی بلندیوں پہ، اور جب وہ بلندیوں پہ سمجھنے لگا، میرے جیسے ناقص علم والے، کم علم آدمی اس کے علم کے پرخشیں اڑا دیے، اس کی جہالت کا سارا پول کھول کے رکھ دیا، ہم نے کھول کے بیان کر دیا۔
عیسیٰ کی جہالت کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا اور کہا کہ ہے احمد عیسیٰ ہمارے مقابلے میں آنے والا، آؤ ہماری بات کو غلط کرو، ہم 1 کروڑ روپے اپنی طاقت میں 1 کروڑ روپیہ پاکستانی سکہ رائج الوقت 1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے۔ آپ یا احمد عیسیٰ، کوئی جہل نبی، اجاڑ نبی کا مقابلہ کر لے، اور جہلوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، بالکل نہیں آتا۔ وہ ہے نا معدود مردود انڈیا کا، محمد معدود احمد مردود، وہ مردود اسے تو بالکل قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، کبھی کوئی عربی پڑھ بھی لیتا تو غلط پڑھتا ہے۔ اب اس کو بھی گندی ہوا لگی ہوئی ہے، چنگی ہوا نہیں، علم کی کو گندی ہوا، اور احمد عیسیٰ کو بھی وہی گندی ہوا مل گئی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس کی ویڈیوز زیادہ وائرل ہونے لگ پڑی اور ہر آدمی دیکھنے لگا کہ یہ کتے کا پھڑ کون ہے، یہ کتے کا پھڑ کون ہے، یہ کتے کا پھڑ کون ہے، یہ کتے کا پھڑ کون ہے۔ اس کی ویڈیو عام ہو گئی اور اس سے اسے پیسہ ملنے لگ پڑا۔ پھر وہ ڈالروں کی بات کرنے لگا، ڈالر اتنے ڈالر دوں گا، اتنے ڈالر دوں گا، پیچھے سے ڈالر ہی داخل ہو رہے ہیں نا، پھر آگے دینے بھی ہیں۔ ڈالر ہی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف پھونک، حدیث کے خلاف پھونک، چاہے تجھے پڑھنا آئے یا نہ آئے۔ علمیت اتنی عروج تک پہنچی ہوئی ہے کہ ذالکا اور تلکا لفظ الف لام میم پہلا قرآن پاک کا، ذالکا اور تلکا میں اسے امتیاز کرنا نہ آیا، اور پتہ نہیں کب کا بھونکا ہوا، 2 سال 4 سال 5 سال، 2011 میں بھونکا تھا، 2012 میں بھونکا تھا، اور 2019 سے اس کو میں سیدھا کر رہا ہوں، 2019 سے اس کو میں لتاڑ رہا ہوں، بلکہ ٹھوکا لگا رہا ہوں۔ میری تو کسی جو اپنا بات کا جواب نہ دے سکا، اس کے حوالے تھوڑا بہت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کے منہ پہ لعنت پڑتی ہے نا اور آگے سے کچھ نہیں آتا۔ اس طرح میں نے پوچھا کہ کذبت رسل من قبلک، یہ میں نے سوال کیا احمد عیسیٰ کے حواریوں پر۔ یہ لفظ ہے کذبت، واحد مؤنث غیب، واحد مؤنث غیب، چوتھا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اور فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول کذبت، یہ کذبت مؤنث کا صیغہ ہے۔ آگے لفظ ہے رسول المذکر، یہ کس قاعدے اور قانون کے تحت مذکر پہ مؤنث آ گئی؟ اب احمد عیسیٰ کے حواری وہ بھونکے کہ کذبت مذکر ہے، قاعدہ کلیہ تو آیا نہیں، نہ ہی جواب دے سکے، کذبت مذکر ہے۔ میں نے پھر کہا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ اپنی کہانیاں، قصے کہانی ہیں، آپ اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں۔ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ موجود ہے، تو اس سے بھی کیا کون سا ہمارا انکار ہے؟ ہم تو اس سے زیادہ، ہم تو نبی علیہ السلام کو بھی حاضر ناظر مانتے ہیں۔ جی ہاں، ہم تو آخر علیہ السلام کی ذات کو بھی حاضر ناظر مانتے ہیں، اللہ کو بھی حاضر ناظر مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی حاضر ناظر مانتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایقان ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ دین ہے کہ اللہ کا رسول قبر میں بھی ہمارے ساتھ پاس آئے گا، وہاں بھی ہمیں حاضر ہوگا، اور فرشتے کہیں گے لما تقولون فی ھذا الرجل،
کیا کہتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں؟ لی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اگر وہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوگا تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے محمد رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، کام بن جائے گا۔ ہمارا تو عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہمارے آقا دنیا میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے۔ اللہ بھی کبھی کسی کو جلوہ دکھاتا ہے کبھی نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جلوہ نہیں دکھایا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ وانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پہاڑ کی طرف دیکھتا ہوں، اور اب تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ فلما تجلی، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بے رفت ہو گئے، اور عام قرآن پاک کے الفاظ کا جو مجموعہ ہے، موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب ان کو ہوش آئی، جب ان کو افاقہ ہوا تو کہا انا اول المؤمنین، یا اللہ تجھ پر میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، کہ واقعی تیرے تجلیات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تیری تجلیات کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور بات تو اتنی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا کرم فرما دے کیا۔ اور آقا علیہ السلام کی بات اور ہے، آقا علیہ السلام کی تو اللہ نے بات ہی کچھ اور رکھ دی۔ جو بھی نبی علیہ السلام سے دلی طور سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، آقا علیہ السلام اس کے پاس آ جاتی ہے۔ نبی کو تو ہر امتی محبت کرنے والا دیکھتا ہے، نہیں تو قبر میں تو ضرور دیکھے گا، اللہ کو تو نہیں دیکھے گا، نبی کو دیکھے گا۔ ہر امتی دیکھے گا، ہر کافر دیکھے گا، ہر منافق دیکھے گا، لیکن پہچان کسی کسی کو آئے گی، پہچان کسی کسی کو آئے گی۔ اور جس نے پہچان لیا، جس نے جان لیا، جس نے جان لیا، وہ بندہ رحمان بن گیا۔ جس نے نہیں جانا وہ بندہ شیطان بن گیا۔ اور جو اپنے آپ کو نبی کہلائے، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو بھی اپنے نام سے جوڑ لے گا۔ اور ہمیں کہ تم نے حدیثیں چرا لی، تو حدیث بخاری سے تو نے چرا کے لکھی، اور بخاری، امام بخاری، اسماعیل بخاری کا علم تو تم نے چرا سکتا۔ جہاں امام بخاری نے پیشاب کیا ہے نا، تو وہ پیشاب خشک ہو گیا ہے، اور اس مٹی کی جیسا بھی تو نہیں۔ جہاں امام مسلم نے کوئی پیشاب کیا ہے، وہ خشک ہو گیا ہے، وہ مٹی بھی پڑی، اس سے بھی تو بدتر ہے، تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ کے رسول کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ ان کی قبروں پہ ہزارہ رحمتیں فرمائے اور اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا علم نصیب فرمائے۔ تجھے تو یہ نہیں پتا آج تک، جو عموم بلوہ چیزیں، اللہ اکبر، عموم بلوہ چیزیں ہر آدمی کے، ہر مسلمان کے زبان پر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر کا تو نے جو تشریح کی ہے، تیرے سننے والے، تیرے جاننے والے تو
جہل ہیں اجاڑنے، انہیں کیا پتا کہ اللہ اکبر کی تو تشریح کیا کر رہا ہے؟ اللہ ہو گیا نا، تو ہا جو دے گا اس میں حال زمانہ حال پایا جا رہا ہے۔ اب 100 لیٹر بندہ تجھے مارے اور 99 پہ جا کر 99 پر جا کر بھول جائے، پھر ایک سے شروع کرے۔ اسی طرح بالترتیب تجھے لتر پڑھتے رہے، پھر تجھے جا کر پتہ چلے کہ اللہ کی ہا جو ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت بھی علیحدہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اکبر کا الف جو ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اکبرو، اکبرو، اکبرانی، اکبرونا، اکبرینا، کبرا، کبرا، صغرا، کملا، آگے آ جائے نا، نملا، یہ سارے نام مؤنث کے۔ اکبر، افضل، احسن، اجمل، سارے نام اس میں تفضیل کے۔ اب اس میں تفضیل کا الف جو ہٹا دیا جائے تو وہ تو تفضیل رہے گا ہی نہیں، وہ تو فضیلت ہی ختم ہو گئی۔ اکبر فضیلت ہے اللہ کی، صفت ہے اللہ کی، پروناؤن ہے اللہ کی۔ اب پروناؤن کے اللہ الف کو پیچھے ہٹا دیا جائے تو پھر پروناؤن تو رہتا ہی نہیں، پروناؤن پروناؤن نہیں۔ جی ہاں، اجمل کی الف ہٹا دی جائے، جمل، جمل جس کا معنی اونٹ ہو جائے گا، اجمل کا معنی خوبصورت، اور الف ہٹا دیا جائے، الف کا معنی کیا کر دیا جائے تو معنی بن جائے گا کیا جمل ہے، کیا اونٹ ہے۔ الف اکبر کا ہٹا دی جائے، جس طرح تو بھونکا ہے، باقی رہ جاتا ہے کبرون، الف ہٹا دیا جائے آگے رہ گیا کبرون۔ کبرون کا معنی تکبر کرنا، کبر رہ جاتا ہے، کبر کا معنی تکبر کرنا، تکبر کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑائی تو پھر بیان نہ ہوئی، اللہ کی بڑائی تو اسی میں ہے کہ اکبر کہو، اکٹھا، یہ اس کی صفت ہے، اکبر کہو، الف ہٹا دیا جائے کبرون رہ جائے گا، کعبہ فعل ماضی بن گیا، فعل ماضی میں آ کے معنی بن گیا وہ بڑا ہوا، وہ گزرا، مر گیا، اب اللہ مر گیا، کعبہ اللہ مر گیا۔ اب اس کو بات کو تسلیم کرے گا جو تو نے بتائی ہے، کعبہ کا معنی وہ بڑا ہوا، وہ بڑا ہوا، بڑا ہوا ماضی میں ہو گیا، اب مرنے کے بعد کعبہ رہ گیا۔ جس طرح تو کہتا قالا، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے 600 سال پہلے، قالا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ماضی میں، اب تو کہتا ہے میرا نام لگا دو، اب تو مرے گا تو ذرا نام لگے گا نا، مرے گا نا۔ جب کہا عیسیٰ علیہ السلام، تاب لفظ ہی نہیں، یہاں بھی ترجمہ تو غلط کرتا ہے، تاب مفہوم ہی غلط بیان کرتا ہے، تب کہا تھا، تب کا تب تو جب کے مقابلے میں آتا ہے، اس کی ڈیفینیشن بیان کرنی ہو نا، جب تم یہ کام کرو گے تب میں کروں گا، اب تب اور جب کا آپس میں مقابلہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، قال اس کا دونوں کیا کٹھی ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہ پڑھتا ہے علیکم، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک تو پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا،
انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی. اب بے رسول ہو گیا نا، بے رسول. اب یہ گرامر ہے. احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے نکلتی ہے اور محمد کے فلٹر سے آتی ہے اور احمد عیسیٰ کے نیچے سے داخل ہوتی ہے. یہ سیکھی ہوئی گرامر نہیں. یہ احمد عیسیٰ کے جو نیچے سے داخل ہوتی ہے نا، تو احمد عیسیٰ خود پھونکتا ہے، وہ گرامر ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بے رسول آگے یاتی فرما رہا ہے، وہ ایک رسول آئے گا. اب بے رسول اس کی گرامر میں جمع ہو گیا، بے رسول ہو گیا نا، جمع ہو گیا. اگر زیر نیچے آ گئی نا تو یہ پھر آنے والے ہو گئے، آنے والے. یہ ہے گرامر احمد عیسیٰ کی. یہ ہے گرامر احمد عیسیٰ کی، وہ گرامر جو محمد کے فلٹر سے آتی ہے. اور نذیر اس کے باپ کی قبر سے چھلے مار کے نکلتی ہے اور پھر ساری کی ساری احمد عیسیٰ کے نیچے سے داخل ہوتی ہے اور پھر منہ سے پھونکتا ہے اور اس کے سننے والے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے گرامر احمد عیسیٰ. اب میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، وہی آیات مقدسات میں پڑھ رہا ہوں سورہ صف کی. میرا دل کر رہا کہ یہی آیات مقدسات ساری آپ کو سنا دوں اور احمد عیسیٰ سے بھی سنو. ہر آیت پہ غلطی، ہر آیت پہ غلطی، ہر آیت یہ آیت کہتے اس لیے میں آیا کہتا ہوں، ہر آیا مقدسہ پر یہ غلطی کرتا ہے. سورہ صافات، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنهم بنیان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه یا قوم لم تعظوننی وقد تعلمون عني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول یاتی. میرے بعد ایک رسول آئے گا. رسول جمع نہیں، یہ احمد عیسیٰ کی وہ گرامر ہے جو نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے نکلتی ہے اور محمد کے فلٹر سے علم آتا ہے اور دونوں اکٹھی ہو کر احمد عیسیٰ کے نیچے سے پورے کے پورے اوپر چڑھ جاتی ہے. یہ وہ گرامر ہے، قرآن پاک کی گرامر نہیں. رسول واحد ہے. برسول یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. احمد عیسیٰ جتنا مرضی زور لگا لے، جگل تو پھر جگل ہے بابا، جاہل تو پھر جاہل ہے بابا.
चबल तो फिर चबल है बाबा। अहमद ईसा की चबड़े सुनना हो तो हमारे यूट्यूब पे आए, साथ कुरान पाक भी सुने। वो जो अहमद ईसा पढ़ता है वो हमसे भी सुने, और वो जो अहमद ईसा भौंकता है वो हमसे भी सुने, और फिर उसका आपस में मुआवजा करें। मैंने भी इनाम रख दिया है। अगर कोई मेरी गलती साबित होती है तो मुझे कोई आर नहीं होगी, मैं उस पर माफ़ी भी मांगूंगा। आम गलती का 5,000 रुपया मैं दिया करूँ, आम गलती का। और जो मेन गलतियाँ, मेन बड़ी बड़ी, जिस तरह ज़ालिकल किताब, अल किताब लफ्ज़ को कोई मुअन्नस साबित कर दे, 1 करोड़ रुपया। इसी तरह कुज़ी बत को कोई मुज़क्कर साबित कर दे, कुज़ी बत को कोई मुज़क्कर साबित कर दे, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। अहमद ईसा का हवारी महदी ऑफ इस्लाम, उसको लगाया ना मैं ठोका, जब ठोंका लगा तो भाग गया। डिबेट करने आया था इन मैसेज, और मेरी वीडियो सुनता था। अब पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमाए। और मैंने जब उसके सामने अहमद ईसा की जहालत खोल कर रख दी, खोल के बयान कर दी, तो सारे जहां से निकले से सारे ही बढ़ गए। अब मुझे बात नहीं करते मुझसे, क्योंकि ये एक आदमी दीन की गुफ्तगू होती है, और गुस्से में ऐसे कह जाता हूँ। लेकिन अहमद जो जहल है वो तो जहल है। अहमद ईसा जैसे सारे भी इकट्ठे नबी आ जाए ना इस दुनिया के, जो 14वीं सदी के बाद, आका अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का लिबादा ओढ़ के आ रहे हैं, खंजीर के बच्चे, गधे के बच्चे, कुत्ते के बाल, उल्लू के पट्टे आ गए हैं ना, आ जाएं, एक एक से मैं निपट लूँगा। अल्लाह ताला उनके मानने वालों को अपनी हिदायत अता फरमाए, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु तआला फ़िद दरवीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।